آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم کے پیارے چچا حضرت حمزہ، ان کے مختصر حالات، نام و نسب۔ حضرت حمزہ عبد بن مطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی تھے۔ آپ کی کنیت آپ کے دونوں بیٹوں کے نام کی نسبت سے ابو یعلا اور ابو امارتہ ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبد بن مطلب بن ہاشم، والدہ کا نام حلۃ بنت وہیب ہے۔ حضرت حمزہ کا نبی پاک سے تعلق یہ تھا کہ وہ آپ کے سگے چچا اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ راج قول کے مطابق حضرت حمزہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال قبل ہوئی۔ راج قول کے مطابق حضرت حمزہ اعلان نبوت کے دوسرے سال اسلام لائے۔ ایک دن ابو جہل نے حضور کو برا بھلا کہا تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ کو بہت غصہ آیا، لیکن نبی کریم نے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک کنیز نے یہ تمام منظر دیکھا اور حضرت حمزہ کو بتا دیا۔ حضرت حمزہ جلال میں آ گئے۔ ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ مسجد حرم میں بیٹھا تھا۔ آپ نے اپنی کمان مار کر اس کا سر زخمی کر دیا اور وہیں اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کا سر پھاڑنے اور جوش و غضب میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کر کے جب حضرت حمزہ اپنے گھر پہنچے تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سردار قریش ہو، کیا تم اس نئے دین کی پیروی کرو گے؟ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ جو کام تم نے کیا ہے اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتے۔ وہ ساری اسی تجزب کے عالم میں اللہ کے حضور صحیح اور سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کرتے گزری۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بتائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ہم 6 حضرات اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا جان حضرت حمزہ، میرے بھائی علی مرتضیٰ اور حضرت جعفر، امام حسن اور امام حسین۔ ایک صحابی کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے نام رکھنے کے حوالے سے کہا کہ کیا نام رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام اس شخص کے نام پر رکھو جو مجھے سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب ہے، یعنی حمزہ۔ نبی پاک نے فرمایا، میرے سب چچاؤں میں سب سے بہترین حمزہ ہے۔ پیغمبر اسلام کے پہلے علمدار نبی کریم نے پہلے جنگی علم حضرت حمزہ کے لیے باندھا اور اس علم کے ساتھ آپ کو سرزمین جہانیہ کے ساحل کی طرف روانہ فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت حمزہ کا انداز ہی نرالا تھا۔ آپ نبی کریم کے قریب رہتے ہوئے آپ کا دفاع کرتے ہوئے بیک وقت 2 تلواریں چلا رہے تھے۔ جنگ میں آپ نے کئی کافروں کو وصل جہنم کیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے جوش و جذبے کا عجیب عالم تھا۔ مشرکین پر حملہ کرنے میں آپ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی اور آپ نے حضرت علی کو بھیجا، انہیں اپنے قریب بلا لیا۔ کافروں کے لشکر میں سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد المخزومی جب مسلمانوں کے پانی کے حوض کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تو حضرت حمزہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی پنڈلی کاٹ کر رکھ دی اور دوسرے وار میں اسے قتل کر دیا۔ حضور کی رائے تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے کفار سے مقابلہ کیا جائے، جبکہ متحد نوجوان صحابہ حضرت حمزہ اور بعض دیگر صحابہ کی رائے مدینے سے باہر جا کر جنگ کرنے کی تھی۔ مسلمانوں کے اس دوائی انداز اختیار کرنے دشمن بزدلی نہ سمجھے۔ المختصر حضور نے ان کی رائے کو قبول فرما لیا۔ یہ جمعہ کے دن کی بات تھی۔ اس دن بھی حضرت حمزہ روزے دار تھے اور جس دن آپ شہید ہوئے یعنی بروز ہفتہ بھی آپ روزے تھے۔ جنگ احد میں بھی حضرت حمزہ نبی کریم کے قریب رہتے ہوئے 2 تلواروں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، میں اللہ تعالیٰ کا شیر ہوں اور میں رسول اللہ کا شیر ہوں۔ غزوہ احد میں آپ تنہا 30 سے زائد کافروں کو قتل کیا۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا دن حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ اس کی ذرہ اتار رہے تھے تو آپ کے پیٹ سے ذرہ سرک گئی۔ وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر بن معطم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیرہ کا نام کا غلام تھا۔ جبیرہ نے اس سے کہا تھا، اگر تم میرے چچا کے عوض محمد کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان، اس حبشی نے وحشی بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کی دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ ہندہ اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت شہادت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ جب نبی کریم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت صفیہ نہ ہوتی تو میں حضرت حمزہ کو یوں ہی رکھ کر چھوڑتا حتیٰ کہ انہیں پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع کیا جاتا۔
اس وقت نبی کریم نے فرمایا حمزہ سید شہداء ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا حمزہ سب سے بہترین شہید ہے۔ نبی کریم حضرت حمزہ کی لاش کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حمزہ بوقت شہادت حالت جنابت میں تھے، انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی جنازے پر تکبیر کہتے تو اس پر 4 بار تکبیر کہتے، اور آپ نے حضرت حمزہ پر 70 بار تکبیر کہی۔ نبی پاک نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی تو 70 تکبیرات کہی۔ پھر جس شہید کو بھی لایا گیا اس کے ساتھ نبی پاک نے حضرت حمزہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ پر 72 بار نماز جنازہ پڑھی۔ سید شہداء کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اور چادر لمبائی میں اتنی کم تھی کہ چہرے کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیروں کو ڈھانکا جاتا تو چہرے سے چادر ہٹ جاتی۔ پس آپ کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا اور پیروں کو ڈھانپنے کے لیے ایزاہر نامی گھاس رکھ دی گئی۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں بعض شہداء احد کی قبریں کھل گئی تو دیکھا گیا کہ شہداء احد کے جسم بالکل تر و تازہ تھے اور ان کے جسم میں خون کی روانی ہوتی نظر آتی تھی۔ کسی شخص کا پھاوڑا حضرت حمزہ کے پاؤں پر لگ گیا تو ان کے پیر سے خون نکلنے لگا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سید الشہداء کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے طفیل ہماری دینی اور دنیاوی جائزوں مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔